آنی ہے، لیکن ایک انسان کے لیے موت فنا نہیں ہے، بلکہ موت ختم ہونے کا نام نہیں. اور موت تو جسم پر طاری ہوتی ہے، روح پر موت نہیں آتی. روح اگر نیک روح ہے تو اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، اور اگر بری روح ہے تو سجین میں جاتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے جو بہت توجہ کی بات ہے کہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موت کو رکھا ہی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی دے کر انسانوں کو آزمائے کہ کون انسان اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے ساتھ بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے. اصل یہ ہے کہ بندہ مرد عورت ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. جو ایمان کے ساتھ گیا وہ ہمیشہ کامیاب ہو گیا، اور اگر ایمان کے بغیر کوئی خدا نخواستہ دنیا سے گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. کئی دنوں تک وہاں کو اسلامی فوج نے پڑاؤ ڈالے رکھا، تو ایک چرواہا آیا جو ہے وہ بکریاں چلانے والا، اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے ایمان، اس میں سارے انسان جو ہے وہ اللہ رسول پر ایمان لا کر کامیاب ہو جائیں. چنانچہ اس چرواہے کو بات سمجھ میں آئی. اس نے کہا آپ مجھے بھی وہ بتائیں، وہ شریعت بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس نے فوراً اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور دوسرے ہی لمحے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، آپ پر ایمان لایا ہوں، آخرت پر ایمان لایا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، جب وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اب اسے غمی اس طرح منانی ہے، خوشی اس طرح نبھانی ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہم کر رہے ہیں اس وقت آپ بھی وہی کرو. نماز کا وقت نہیں کہ میں آپ کو نماز کے لیے کہوں، وہ اپنے وقت پر آپ پر فرض ہوگی. رمضان آئے گا روزے فرض ہوں گے، فرمایا حج کا زمانہ آئے گا تو حج فرض ہوگا. تو دوسرے ہی لمحے وہ اس قافلے کے ساتھ شریک ہو گیا، اور چند ہی منٹوں میں اللہ کے سپرد ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میرا یہ وہ امتی ہے کہ جو ایمان لایا اور کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، ابھی ان کے بھی فرض نہیں اس کے اوپر ہوئے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جنت میں چلا گیا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے، ہمیں ہر حالت میں اپنے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو جس نے شرک کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، شرک کے لیے موت کے بعد کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں. دوسرا کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح گزارے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح زندگی گزارنی ہے. ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر 100% ناکامی. جس کو کامیاب ہونا ہے اس کو اپنے آپ کو رحمت دو عالم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شافع روز محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. بھائیو الحاد کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے،
بچے کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور جب شک آ جاتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جم کر کے رکھو کہ ہم جیئیں گے تو اسلام کے مطابق، مریں گے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ جو چیز شرعی حدود کے اندر آپ کو ملے وہ آپ نبھائیں، باقی شریعت پر قدم میں کوئی حرم نہ ہے۔ اب بالکل آخری باتیں میں آپ سے کروں گا، 2-4 منٹ باقی ہے۔ بھائیوں، ہر آنے والا جاتا ہے۔ کیپٹن شکیل صاحب ہمارے بالکل پڑوسی تھے، مسجد کی دیوار سے ان کی دیوار ملی ہوئی تھی، اور ایسا بندہ تھا، سچ کہتا ہوں انسان تھا مگر فرشتہ صرف انسان۔ کوئی محلے بستی والا نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے کی زبان سے مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہو، اس کے عمل سے کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ ان کے فوج میں جو استاد سے معروف صاحب صبح بتا رہے تھے، فرمایا کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے دوستوں کو، ساتھیوں کو آپ نے دیکھا، ایک فرشتہ صرف انسان تھا، اور اس مسجد کے 5 وقتہ نمازی تھی۔ آپ یقین جانے میں دل کی بات آپ کو کہتا ہوں، ہم نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا کہ چلڈرن پارک میں چونکہ بڑا مجمع ہے وہاں نماز جنازہ ادا کریں گے، لیکن پھر آخر میں سب نے فیصلہ کیا کہ یہاں، تو پھر میرے ذہن میں آئے جب یہ علاج محلے کے لیے چندی گڑھ تھے تو ان کے ماں اور باپ نے مجھے بتایا، فرمایا جب بھی فون کرتے پوچھتا ہے کہ مسجد کا کم کتنا پہنچا، مسجد کا کم کتنا پہنچا۔ جس کا جہاں دل ہوتا ہے کہتے ہیں وہی جیسی ہوں ویسے فرشتے، اس مسجد کے ساتھ ان کا ایک دلی لگاؤ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی شاید مناسب نہیں، لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں، امامت یہ ضمانت ہے، الامام ضامن، امام جو ہے وہ ضامن ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ جواب دہی ہے اللہ کے حضور میں۔ لیکن ان کا ایک تعلق ایسا تھا میری ذات کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، بلکہ پورے گھر کا۔ آج سے میرے 20-25 سال پہلے جب میں بہت چھوٹا تھا، ان کے دادا جان کا انتقال ہوا تو والد صاحب نے اصرار مجھے کہا، ان کے والد صاحب نے جنازہ پڑھائیے۔ ان کی نانی کا انتقال ہوا، مجھے اصرار کہا، سینکڑوں وہاں پر امام موجود تھے کہ نہیں آپ نے تو جنازہ آپ پڑھائیے۔ ایک دل لگاؤ ہے، ایک تعلق تھا۔ اور ہم سب جب آتے ہیں تو بظاہر ایک تو جانے والے کے لیے بارگاہ ربانی میں سفارش کرتے ہیں، خدایا ہم کچھ نہیں کر سکتے، زندہ سے ہسپتال تک لے گئے۔ ایک تو اور معاملہ تھا، 4 ہاتھ میں وہ مل کر کے اس معاملے کو نبھاتے ہیں۔ جب روح پرواز کر گئی، اب اللہ تیری ہی رحمت کے حوالے، ہم سفارش کرتے ہیں بارگاہ ربانی میں۔ اور پھر دوسری بات ہے مسئلہ کی میں آپ سے ضرور عرض کر دوں، مسائل کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ہر جگہ جو ہے آپ کو نرم رہیں گے اور جو شریعت کا حکم ہے وہ نہیں بتائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر آدمی شریعت سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے نماز جنازہ اکثر ایک ہے الا کوئی شدید ترین ضرورت ہو، جیسے وارث ہونے سے پہلے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا تو اس شکل میں جو ہے دوسری جنازے کی اجازت ہے، ورنہ اگر تھوڑی ٹولیوں کے اندر جنازے ہم پڑھیں گے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور خصوصاً ہمارے علاقے میں لوگ اہل سنت والجماعت احناف کے مسلک پر رہتے ہیں، تو احناف کے ہاں بلا ضرورت شدیدہ کے دوبارہ نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا، کل آپ کتابوں میں پڑھیں گے، دوسرے عالم سے پوچھیں گے، تو میری بھی خدا کے ہاں بھی ذمہ داری ہے، جواب دہی ہے۔ تو بھائیوں صفوں میں آپ کھڑے لے میرے ساتھ کیا کریں، سمجھ بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو، اس کے ساتھی یہاں موجود ہیں، اہل محلہ ہیں، رشتہ دار بھی بڑی تعداد ہے، کوئی بات ہو تو آخرت کے لیے نہ رکھیں، معاف کر دیں، وہ چلیں۔ ہمیں موت سے پہلے، جنازے سے پہلے جب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہوں کبھی بھی تو معافی کلافی کر لینی چاہیے۔ لینا دینا ہو، اگر ان کا کچھ دینا ہو تو بھائی ان کے مراسا سے یا معاف کروا لیں یا دے دیں، کچھ لینا ہو ان سے وہ چلیں گے، ان کے مراسا موجود ہے اور ان سے مل کر اپنا معاملہ صاف کر لیں۔ ارادیت ارادے کا نام ہے کہ میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں۔ اگر الفاظ سے آپ کہیں تو نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کر کفایہ تعریف